السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ ایفیلیٹڈ ٹو عثمانیہ یونیورسٹی، بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ TRS کو اس وقت شدید جھٹکا لگا جب تلنگانہ اسٹیٹ ہائی کورٹ نے TRS کے انتخابی نشان کارڈ سے مشابہت رکھنے والی علامتوں نشاناتوں کو آزاد امیدوار کو نہ دینے کی اپیل کو خارج کر دیا۔ ہائی کورٹ نے ریمارک کیا کہ انتخابی عمل جاری ہے اور ہم ایسی صورتحال میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ واضح ہے کہ TRS کی جانب سے ہائی کورٹ میں عرضی داخل کرتے ہوئے کارڈ سے مشابہت رکھنے والے نشانات کیمرہ، گردا بیلن، ڈولی، پالکی، روڈ رولر اور صابن دانی، ٹیلی ویژن، سیونگ مشین کو آزاد امیدواروں کو الاٹ نہ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ TRS قائدین کا استدلال تھا کہ ان مشابہت والے نشانات سے ووٹر الجھن میں پڑ جا رہے جس سے TRS کو نقصان ہو رہا۔ مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی نے کارگزار صدر TRS کے ٹی راما راؤ کی جانب سے وزیراعظم نریندر مودی کو نوبل انعام دینے کے متعلق کیے گئے طنز کا اسی انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نوبل انعام کے حقدار کے چندر شیکھر راؤ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ٹیکہ تیار کرنے کی پہل میں وزیراعظم نریندر مودی کے کردار سے نہ صرف ہم وطن بلکہ ساری دنیا کی عوام اچھی طرح واقف ہے، مگر چونکہ KCR کی جانب سے مختلف امور میں غیر معمولی ذہانت اور معلومات کا مظاہرہ کیا جا رہا، انہیں نوبل انعام دیا جانا چاہیے۔ جی کشن ریڈی نے کہا کہ عوام کو سب سے پہلے کورونا کا علاج KCR نے ہی بتایا تھا۔ انہوں نے کورونا سے بچنے کے لیے صرف پیراسیٹامول کے استعمال کو کافی قرار دیا تھا، اس لیے شعبہ طب میں KCR نوبل انعام دیے جانے کے مستحق ہیں۔ اس کے علاوہ جھوٹ، مکر و فریب اور بدعنوانیوں کے لیے بھی KCR کو نوبل انعام دیا جانا چاہیے۔ صدر BJP تلنگانہ بنڈی سنجے کمار نے TRS کو غداران تلنگانہ کا ٹولہ قرار دیا۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تشکیل تلنگانہ کے بعد TRS کو تلنگانہ مخالفین کے گروہ میں تبدیل کر دیا گیا اور اب BJP محبان تلنگانہ کے علمبردار جماعت بن چکی ہے۔ تلنگانہ کاز سے جڑے اصل سیاسی اور سپاہی ایک کے بعد دیگر BJP میں شمولیت اختیار کرتے جا رہے۔ محبان تلنگانہ کو احساس ہو چکا ہے کہ حصول تلنگانہ کے مقاصد BJP کے ذریعے ہی پائے تکمیل کو پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے سابق رکن پارلیمنٹ بی نرسیا گوڑ کے BJP میں شمولیت اختیار کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ نرسیا گوڑ 19 اکتوبر کو پارٹی کے اعلیٰ قائدین کی موجودگی میں BJP میں شامل ہو گئے اور 20 اکتوبر سے منوگڑ ضمنی انتخاب کی مہم میں حصہ لے رہے۔ انہوں نے پیش قیاسی کرتے ہوئے کہا کہ منوگڑ ضمنی انتخابات میں راج گوپال ریڈی کی کامیابی طے ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے کئی اضلاع میں کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اپنے بلیٹن میں محکمے نے کہا ہے کہ کل ریاست کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسطاً یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ 20 تا 22 اکتوبر تلنگانہ کے بعض مقامات پر ہلکی تا اوسطاً یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ جنوب مغرب مانسون تلنگانہ میں کمزور پڑ گیا ہے۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد میں بھی گزشتہ چند دنوں سے رات کے اوقات میں شدید بارش ہو رہی اور دوپہر کے اوقات کہیں کہیں بوندا بادی بھی دیکھی جا رہی۔ ہندو تنظیموں نے کرناٹک میں حلال گوشت کے خلاف مہم شروع کر دی۔ تہواری موسم سے بیشتر کئی ہندو گروپس مہم کا آغاز کرتے ہوئے عوام سے حلال گوشت اور اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی اپیل کر رہے۔ ہندو جن جاگرتی کمیٹی کے ترجمان موہن گوڑا نے اعلان کیا کہ حلال کے خلاف مہم دیوالی اور دیگر تہواروں کے دوران جاری رہے گی۔ ہندو جن جاگرتی کمیٹی نے مخالف حلال کنونشن منعقد کیا اور عوام سے روشنیوں کے تہوار کے دوران حلال مصنوعات نہ خریدنے کی اپیل کی۔ اس مہم
का नोट लेते हुए कर्नाटक पुलिस ने एहतियाती इक़दाम किए और नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए पूरी रियासत में सख्त चौकसी को यकीनी बनाया। इस साल के ओवाइल में बजरंग दल, हिंदू जन जागृति समिति और श्री राम सेना और दीगर चंद दाएं बाजू के ग्रुप्स ने कर्नाटक के अवाम से गोश्त की दुकानात पर हलाल की तस्दीक करने वाले साइन बोर्ड्स हटाने की अपील की थी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अयोध्या का दौरा करेंगे और दीप उत्सव तकारीब में शिरकत करेंगे, जो कि 23 अक्टूबर को राम की पायदी घाट पर मनाई जाएगी। दीपावली के पेश नज़र ये तकरीब मनाई जाती है। सरकारी ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इतवार को 5 बजे शाम रामलीला मंदिर में दर्शन करेंगे। इसके अलावा वो राम मंदिर की तामीर के काम का भी जायजा लेंगे। शाम 6:30 बजे सूर्या घाट पर आरती की तकरीब होगी, जिसके बाद वो दीप उत्सव तकारीब में हिस्सा लेंगे। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने गुज़िश्ता हफ्ते दौरा करके मज़कूरा तकारीब के इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया था। उन्होंने अयोध्या जाने वाली सड़कों की मरम्मत और दुरुस्तगी के लिए हिदायत दी थी। इस साल उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से 15 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड मंसूबा तैयार किया है, जबकि गुज़िश्ता साल 9 लाख दिए रोशन किए गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा बेदाग हीरा कम से कम 13 मिलियन पाउंड में फरोख्त के लिए तैयार है। बरतानिया के अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक नाशपति की शक्ल का गोल्डन कैनरी इस हीरे का 300 खराज से ज्यादा दुबई में उसकी नुमाइश की गई है। इतलात के मुताबिक उसे 1980 की दहाई में एक नौजवान लड़की ने अपने चचा के बाग में खेलते हुए मलबे के ढेर से दरियाफ्त किया था। उस वक्त ये 890 खैरात का खुरदार हीरा था, जिसे दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा हीरा होने का एजाज हासिल है। बाद में नाशपति की शक्ल में काटकर उसे अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ने अब तक का सबसे बड़ा बेदाग हीरा बना दिया। वाज़ेह है कि दिसंबर में सोथेबेज न्यूयॉर्क में गैर रिजर्व हीरों की नीलामी की जाएगी। ये पहला मौका नहीं जब लाखों रुपए मालियत की हीरे नीलामी के लिए पेश किए गए हों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।